رس ہے عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ، اس میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ یاد رہے آج ہمارا یہ دوسرا سلسلہ ہے، شاید پاکستان کے کئی اسلامی بھائیوں کے لیے یہ آج پہلا سلسلہ ہو۔ کل رات 1 بجے ہفتے کی رات مدنی مذاکرے کے بعد رات 1 بجے پہلا سلسلہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس سلسلے میں جس طرح ہمیں فیڈ بیک ملا، جس طرح ہمیں کالز ملی، دنیا بھر سے کئی ممالک سے ہمیں الحمدللہ کالز کا ایک تانتا بندہ رہا۔ اور اس سلسلے کی خاصیت کیا ہے؟ الحمدللہ اس سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تذکرہ خیر ہوگا، اور ان پروانوں کا تذکرہ ہوگا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شمع رسالت کے پروانے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر جو ایک اور خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ مختلف زبانوں میں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ پنجابی، سندھی، پختون، بلوچی، میمنی، اردو بولنے والے، سرائکی بولنے والے مبلغین دعوت اسلامی موجود ہوا کرتے ہیں۔ انگلش میں بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ انشاءاللہ قاری اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، تھوڑی دیر کے بعد مبلغین بھی تشریف لے آئیں گے۔ اور آج ہمارے اس سلسلے میں 3 سیگمنٹس ہوں گے۔ ویسے تو کل کے سلسلے میں ہر ہفتے کی رات جو سلسلہ ہوا کرے گا اس میں 2 سیگمنٹ ہوں گے، یعنی پہلے تو ہم عالم تیرا پروانہ میں کسی موضوع پر مدنی پھول حاصل کریں گے، اور پھر ایک ہمارا ہر سلسلے میں سیگمنٹ ہوا کرتا ہے جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی، جس میں انشاءاللہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کے بارے میں کسی اور زبان میں سنیں گے، اور پھر اس کا ترجمہ سنیں گے، اور پھر ایک ٹاپک، ایک سیگمنٹ ہوا کرتا ہے حسن و جمال مصطفیٰ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے حوالے سے کسی ایک جزء اکبر انور کے حوالے سے ہم سنیں گے۔ کل الحمدللہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کے حوالے سے ہمارے سندھی مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول دیے تھے۔ آج دیکھیں وہ ہمارے لیے کیا تیاری کر کے لاتے ہیں۔ اور اتوار والے دن ہمارے 3 سیگمنٹس ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر اتوار کو عشاء کے بعد اس وقت کم و بیش ہمارا ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا اجتماع ذکر و نعت۔ تو انشاءاللہ ہم عالم تیرا پروانہ میں جو سلسلہ اتوار کو شروع کیا کریں گے 9:30 بجے، اس کے شروع میں ہم اپنے ایک سیگمنٹ کے طور پر اجتماع ذکر و نعت کریں گے، جس میں تلاوت ہوگی، حمد باری تعالیٰ ہوگی، نعت شریف ہوگی، منقبت ہوگی۔ تو آپ بھی ہمیں اپنی فرمائشیں بھی بھیج سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے مختلف زبانوں میں سلسلے میں مدنی پھول ہم لیا کریں گے، کوشش کریں گے پیش بھی کیا کریں۔ شروع کرتے ہیں سلسلہ عالم تیرا پروانہ کا پہلا سیگمنٹ اجتماع ذکر و نعت۔ اوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ۔ اجتماع ذکر و نعت میں تلاوت قرآن پاک سے اس کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید۔ سورہ ملک روزانہ ہی رات کو پڑھنی ہے، اس کی برکتیں لوٹنی ہیں، بے شمار فضائل ہیں اس کے، اور مدنی انعام بھی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں۔ اب تک ہو سکتا ہے کئی اسلامی بھائیوں نے سورہ ملک کی تلاوت نہ کی ہو، سنی نہ ہو، تو قاری صاحب سے گزارش ہے کہ ہمیں سورہ ملک ہی کی تلاوت سنا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ میٹھے اسلام بھائیو، آئیے تلاوت قرآن پاک سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ میں بھی نیت کر لیتا ہوں رضاء الہی عز و جل، ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن پاک کروں گا۔ آپ بھی توجہ ادب کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت کیجیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تلاوت قرآن مجید سے سلسلہ کا آغاز ہو چکا ہے. عالم تیرا پروانہ سلسلے کے اندر اجتماعی ذکر و نعت جاری ہے. حمد باری تعالیٰ ہوگی، مناجات ہوگی. میں التجا کروں گا ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی سے کہ حج کے دن وہ دن آ رہے ہیں کہ جب پاکستان میں حج کے فارم اب شروع ہوا چاہتے ہیں، اور یقیناً جب ایسا مہینہ آتا ہے، جب ایسے لمحات آتے ہیں تو عاشقوں کے دل تڑپ اٹھتے ہیں. حاضری مدینہ، حاضری مکہ کے لیے ترس جاتے ہیں، اور حج کی تو کیا ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو حج کی بار بار سعادت عطا فرمائے. اسی سال بالخصوص ہم سب کو حج نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ وہ مناجات سنیں گے جس میں حج پر بلانے کی، حج پر حاضری کی التجائیں ہیں. مگر کچھ کالز بھی بتایا جا رہا ہے کہ نعتوں ہی کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں. آپ بھی ہمیں دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں کال بھی کر سکتے ہیں. نمبرز بھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے. آپ ہمیں واٹس ایپ پر بھی کالز بھیج سکتے ہیں، ویڈیو کالز بھی بھیج سکتے ہیں، آڈیو کال بھی بھیج سکتے ہیں، اور کسی بھی زبان میں بھیج سکتے ہیں. جی ہاں، یو کین کال اس ان انگلش. آپ چاہیں تو ہمیں اردو زبان میں کال کریں. اگر آئیں کہ میمنی زبان میں کال کرنی ہے تو میمنی زبان میں کال کرو. تساں ساڈے نال پنجابی وچ بھی گال کر سکتے ہو، تواں سندھی زبان وچ بھی گالائے سگوتا. تو جس زبان میں آپ چاہیں کال کریں. ہمارے ساتھ مبلغین ہوں گے اور آپ کی انشاءاللہ کالز کو ہم، اگر ہمیں نہیں آتی ہوگی وہ زبان تو ٹرانسلیٹرز بھی کچھ بیٹھے ہیں. پشتو والوں کا بھی دل جوئی کر لیتے. تاسو مونگلا پختو کے ٹیلی فون کالج ہے، تو پشتو زبان میں بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. تو آئیے کچھ کال سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ اور مناجات کی طرف چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صفدر نیاز خانپور سے میرا تعلق ہے. مجھے یہ نعت سنا دیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد آفتاب نقشبندی ہے. میرا تعلق میاں علی چو ہے. اسد بھائی تے میری یہ فرمائش ہے کہ من کوئی پنجابی دے وچ کلام سنا دو. اللہ تعالیٰ تھوڑا یہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ یہ خوش و آباد رکھیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے نالو محمد شاہد اتاری کراچی آگرہ سے بولی رہی ہیں. حاجی صاحب مجھے کلام سنو اک بھاؤ سنائی دیجا. دعائیں جی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سا کلام؟ حق باؤ صاحب کا. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. میں محمد یوسف رضا تاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے وہ کلام سنا دیں جس میں ہونٹ آپس میں نہیں ملتے. واہ سبحان اللہ. جی میں نوید احمد اتاری باب المدینہ کراچی سے. حاجی صاحب مجھے یہ کلام سنا دیں. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. واہ ماشاء اللہ. جی اگلی کال دیجیے. محمد تہما ستاری خانپور سے میرا تعلق ہے. میری مدنی التجا ہے کہ ایک نعت سنا دیں. سرکار توجہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. ایک اور میرے پاس بھی فرمائش موجود ہے. کین یو ریکویسٹ اسد بھائی ٹو ریڈ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. بہت ساری فرمائشیں جمع ہو گئی. اب نعت خواں اسلامی بھائی پر چھوڑتے ہیں. اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہے حمد باری تعالیٰ اور پھر مختلف نعتوں میں. آئیے جھوم کر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے. جی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے ثواب کمانے کی نیت سے کلام پڑھنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں.
صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل آقا 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 ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج تو کل صحیح پڑھیے صلی علی نبینا علی محمد کعبے کے در کے حشر تک رہے ہاتھوں میں حشر تک رہے دامان مصطفیٰ فقط صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ شمع رسالت کے پروانوں ہر آنکھ چاہتی ہے ہاں ہاں کون سا ایسا دل ہے جو حرمین طیبین کی حاضری کو نہ ترستا ہو اب تو حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں ان قریب یہ پالیسی اناؤنس ہونی ہے اور پھر خوشاں خوش نصیب حج کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں گے ہر دل ہر عاشق رسول کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی عرفات کے دن یوم عرفہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے عرفات کے میدان میں حاضر ہو ہاں ہاں وہاں گناہ معاف کروانے کا وعدہ ہے پھر مزدلفہ کی وہ مبارک راحت جہاں حقوق العباد معاف ہونے کی بشارت ہے
پھر وہ مینا کی مبارک راتیں، ہر سال حجاج جاتے ہیں، کئی تڑپتے رہ جاتے ہیں۔ آؤ اپنے رب کے حضور ہو سکے تو رو رو کر اپنے اس سال حج کی حاضری کی التجا، تمنا اور دعا کر دیجئے۔ یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ حج کا سبب اب تو بنا دے، جلوہ مجھے پھر گنبدے خضرا کا دکھا دے، یا خدا حج پہ بلا حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کوئی حج کا سبب اب بنا دے، مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا عرفات دیدے منا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، یا
مدینہ دیکھو پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو، میرے سامنے ہو وہ شہر حرم، وہ مدینے کی گلیاں، وہ عرفات کا دن، مینا کی وہ راتیں، میسر کبھی ہو مجھے سارے جلوے، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں کہ خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو، یا خدا حج پہ بلا، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، زائروں کے یہ نہ یہ رو رو کے شہائق مسکین کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں، کہہ رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا، فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتار گونجتی ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتار گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، یہ راہ حق ہے سنبھل
کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجے غلام آیا اور یہ کہنا کا آقا صبح آیا نہ شام آیا زائروں کے گے نہ گے رو کے شائق مسکین کہہ رہا تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ زمزم کا جام ہو پی کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ یا خدا حج پہ بلا اللہ تعالیٰ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اب نعت شریف سنتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ
ماہ نبوت ہے اے جلوہ جہانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جہانا عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا عالم تیرا پروانہ سرشار مجھے کر دے ایک جام لباب سے تا حشر رہے صافی آباد یہ میں خانہ عالم تیرا پروانہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے گرما کی بھی نورانی اے جلوہ جانانا عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا عالم تیرا پروانہ ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں زو تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ عالم تیرا پروانہ ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں زو تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا عالم تیرا پروانہ پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا عالم تیرا پروانہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھ بھی
परवाना, तू मांगे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना, आलम तेरा परवाना, आलम तेरा परवाना। आँखों में मेरी तू आ और दिल में मेरे बस जा, दिलशाद मुझे फरमा, ऐ जलवाए जानाना, आलम तेरा परवाना, तू रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू मांगे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना। जो साथी कौसर के चेहरे से निकाब उठे, हर दिल बन में खाना, हर आँखों पैमाना, आलम तेरा परवाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू मांगे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना, ऐ जलवाए जानाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू मांगे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना, आलम तेरा परवाना, आलम तेरा परवाना। वो कहते न कहते कुछ, वो करते न करते कुछ, ऐ काश वो सुन लेते मुझसे मेरा अफसाना, आलम तेरा परवाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू मांगे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना, आलम तेरा परवाना, आलम तेरा परवाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू मांगे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना, आलम तेरा परवाना। सरशार मुझे कर दे एक जामे लबालब से, ताहशर रहे साकी आबाद ये मैदाना, आलम तेरा परवाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू मांगे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना, आलम तेरा परवाना। सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहशर रहे रोशन, नूरी का एक आशाना, आलम तेरा परवाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू मांगे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना, आलम तेरा परवाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू मांगे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना,
परवाना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुम आलिया का बहुत ही प्यारा कलाम तमाम इस्लामी भाई इसी तरह मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, बहुत लुत्फ आएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क़ल्ब में इश्क़ आल रखा है, क़ल्ब में इश्क़ आल रखा है, खूब इसको संभाल रखा है। क़ल्ब में इश्क़ रखा है, खूब इसको संभाल रखा है, खूब इसको संभाल रखा है, खूब इसको संभाल रखा है। क़ल्ब में इश्क़ आल रखा है, ऐसा जुदो रखा है, ऐसा जुदो रखा है, सब गुलामों को पाल रखा है, सब गुलामों को पाल रखा है। क़ल्ब में इश्क़ आल रखा है, और शुक्र तेरा के उनकी उम्मत में या अल्लाह या अल्लाह। शुक्र तेरा के उनकी उम्मत में मुझको ऐज़ुल जलाल रखा है, मुझको ऐज़ुल जलाल रखा है। क़ल्ब में इश्क़ आल रखा है, जो भी देखे बने वो दीवाना। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, सर कटाते तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जो भी देखे बने वो दीवाना, उनमें ऐसा जमाल रखा है, उनमें ऐसा जमाल रखा है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, उनमें ऐसा जमाल रखा है, उनमें ऐसा जमाल रखा है।
کے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کے ایسا جمال رکھا ہے ان میں، ایسا جمال رکھا ہے. یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول سدرا والے جہاں کے تھالے. سبھی میں نے جان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یقین یک بنایا، تجھے یقین یک بنایا. ان میں ایسا جمال رکھا ہے، ان میں ایسا جمال رکھا ہے. ایسا کوئی سب کہیں اس کے، ایسا کوئی دل میں سوزے دلال رکھا ہے، دل میں سوزے دلال رکھا ہے، دل میں سوزے دلال رکھا ہے. اور نار دوزخ گی کیوں نار دوزخ جلائے گی کیوں کہ دل میں عشق کا ڈال رکھا ہے، دل میں عشق کا ڈال رکھا ہے، دل میں عشق کا ڈال رکھا ہے. چل مدینے کی بھیک مل جائے، چل مدینہ کی بھیک مل جائے. چل مدینہ مل جائے. سائلوں نے سوال رکھا ہے، عاشقوں نے سوال رکھا ہے، عاشقوں نے سوال رکھا ہے. یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطار، یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطار. مجھ نے کرنے کو پال رکھا ہے، مجھ نے کرنے کو پال رکھا ہے، مجھ نے کرنے کو پال رکھا ہے. قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
माशाअल्लाह। सिलसिला आलम तेरा परवाना का पहला सेगमेंट इज्तिमाई ज़िक्र व नात का वक्त अब इख्तिताम पर है। आइए मनकबत गौसे पाक के चंद अशार सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमदाद कुल 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 अज बंदे गम आजाद कुल इमदाद कुल इमदाद कुल अज बंदे गम आजाद कुल दर्दीनो दुनिया शाद कुल दर्दीनो दुनिया शाद कुल या वासे आज़म दस्तगीर इमदाद कुल इमदाद कुल अज बंदे गम आजाद कुल दर्दीन के कुल औलिया या वासे आज़म के कुल औलिया या गौसे आज़म दस्तगीर पेशवाए असफिया या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुल इमदाद कुल अज बंदे गम आज़ाद कुल इमदाद कुल इमदाद कुल अज बंदे गम आजाद कुल दर्दीनो दुनिया शाद कुल दर्दीनो दुनिया शाद कुल या वासे आज़म दस्तगीर इमदाद कुल इमदाद कुल नज़ारा हो दरबार का गौसे आज़म नज़ारा हो दरबार का गौसे आज़म दिखा नीला गुंबद दिखा गौसे आज़म इमदाद कुल इमदाद कुल अज बंदे गम आजाद कुल इमदाद कुल इमदाद कुल अज बंदे गम आजाद कुल दर्दीनो दुनिया शाद कुल दर्दीनो दुनिया शाद कुल या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुल इमदाद कुल मदद कीजिए आहा चारों तरफ से मदद कीजिए हाँ हाँ मदद कीजिए हाँ हाँ मदद कीजिए आहा चारों तरफ से मैं आफत में हूँ घिरा गौसे आज़म इमदाद कुल इमदाद कुल अज बंदे गम आजाद कुल दर्दीनो दुनिया शाद कुल दर्दीनो दुनिया शाद कुल या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुल इमदाद कुल हो अत्तार की बेसबब बख्शिश आका हो अत्तार की बेसबब बख्शिश आका हो हम सबकी भी बेसबब बख्शिश आका ये फरमाए हक से दुआ से आज़म इमदाद कुल इमदाद कुल अज बंदे गम आजाद कुल दर्दीनो दुनिया शाद कुल दर्दीनो दुनिया शाद कुल या गौसे आज़म
سبحان اللہ. میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے. اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ الحمدللہ ہر اتوار کو مدنی چینل پر ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں الحمدللہ ابھی ہم نے حمد باری تعالیٰ، تلاوت قرآن پاک، حمد باری تعالیٰ، نعت شریف اور پھر منقبت سنی. اب سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں جو کل ہم نے سلسلہ کیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قرآن پاک کی وہ آیات جس پہ خاص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا مدحہ، میرے آقا کی نعت بیان کی گئی. کس خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید جا بجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تذکرہ کرتا ہے. عشق کی نظر سے، ایمان کی نظر سے تلاوت قرآن کی جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے اور تفسیر پڑھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ، وہ بات، وہ پنجابی کا شعر پھر یاد آ جاتا ہے کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا. اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، اے شب رسالت کے پروانوں، سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیے گا. آپ ہمیں مختلف زبانوں میں کالز بھی کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی مختلف زبانوں کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پنجابی، سندھی، پختون، میمنی، ہند کو، اور ہمارے جو ایم سی آر میں بیٹھے اسلام پہ ماشاءاللہ فارسی، بلوچی، بہت ساری زبانوں میں ہمارے پاس مبلغین موجود ہیں آپ کی کال سننے کے لیے، آپ کے مشوروں کے لیے، آپ کے تاثرات کے لیے بھی، اور سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے. کل ہم نے الحمدللہ بہت مدنی پھول پیارے پیارے حاصل کیے تھے کہ قرآن پاک میں کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہوئی ہے. ایک آیت پر تفصیلی ہم نے ترجمہ اور اس کی تفسیر پر بھی ہم پہنچے تھے. اب انشاءاللہ مزید ایک آیت قرآنی کی طرف چلیں گے اور انشاءاللہ وہ مدنی پھول ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سے حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. جی انشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی تھوڑی دیر میں ٹیکنیکل کوئی پرابلم ہے، اس کو جوائن کرتے ہیں اور ان سے مدنی پھول لیتے ہیں. میرے بیچے پیارے اسلامی بھائی، یاد رہے کہ ہمارے اس سلسلے میں دو مزید سیگمنٹ بھی ہیں. روزانہ ہر سلسلے میں ہم انشاءاللہ حسن و جمال مصطفیٰ اور الحمدللہ سنت رسول اللہ کی جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے پختو مبلغ آج بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. اچھا کوئی پختو سامنے آ جائے تو اس کو مرحبا کہتے ہیں، تو پختو میں کیا بخیر راغلے کہتے ہیں؟ بخیر راغلے ماشاءاللہ. تو پختو مبلغ موجود ہیں تو ان کو مرحبا بھی کہتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ آج ہمیں پیارے آقا کی تھوڑا سا آئیڈیا تو دے دینا، آج کون سی سنت بتائیں گے آپ سلسلے میں؟ آج انشاءاللہ کل ہم نے سلام کی سنت و ادب میں سے کچھ سیکھا تھا مختصر وقت. جی اور آج انشاءاللہ ہم مصافحہ کے بارے میں. ارے واہ ارے واہ، مصافحہ کو کیا کہتے ہیں پختوں میں؟ لاس ملاؤ. اچھا ٹھیک ہے. تو چلیں جناب آج پختوں میں بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ گھبرائیں نہ، پختو نہیں آتی کوئی بات نہیں، اردو زبان میں بھی آپ کو انشاءاللہ. جی پختو یا پشتو ہے؟ پشتو بھی ہے، پختو بھی. پشتو زیادہ بولتے ہیں. اچھا پشتو اور پختو دونوں، چلے سب چیزیں سیکھ رہے ہیں. اچھا سندھی ماڑو بھی ہے ماشاء اللہ. آج سائیں چھا سا کے بدائے نا؟ کل الحمدللہ عز و جل ہم نے چہرے مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کی. آج انشاءاللہ عز و جل جسم منور کے بارے میں انشاءاللہ کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. کیا بات ہے، نبی پاک کے مبارک جسم کے رعنائیاں سبحان اللہ، اور سندھی زبان میں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سے بیان کریں گے. پھر انشاءاللہ ہم کچھ اردو میں بھی عرض کریں گے. جی حضور کچھ قرآن پاک کی آیت آپ سنا رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے رب تعالیٰ دا کلام جس طرح کے جی آپ کے مائک میں میرا خیال ہے ابھی بھی کچھ پرابلم ہے، تو چلیں جب تک ہمارے دوسرے مبلغ دعوت اسلامی ہمیں کچھ قرآن پاک کی آیت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح تس آگے پنجابی دا شعر پڑھیا، باقی یہ شعر بار بار پڑھن دل کرنا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے. واہ، آپ دی تعریف وچ سارا ہی کنا. دیکھو میں نثر وچ پڑھا تو ٹھیک ہے، جب تسی پڑھو تو کم از کم طرز وچ پڑھو. شروع ہونے لگے اس واسطے اسی بھی کڈی کڈی پڑھ لیں گے، لیکن تسی ہن پڑھو.
دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان آپ دی تعریف وچ سارا قرآن آپ دی تعریف وچ سارا قرآن پڑھ کے تو وے جیڑا مرضی سی پارا قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا. سبحان اللہ. جی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک وچ منافقین دی ایک نشانی منافقین دے بارے فرمایا گیا. کی فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. ادھر ترجمہ فرمایا کہ منافقین اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور انہیں فریب دیتے اور نہیں فریب دیتے مگر اپنی جانوں کو اور یہ سمجھتے نہیں. ادھر ترجمہ میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی. جی اس آیت بظاہر اللہ تبارک و تعالی منافقین انہاں نے برائی اور انہاں نے عیب بیان کیتا، لیکن اگر اس ایمانی نظر نہ تکی ہے ایمانی نظر نہ اگر اس آیت غور کری ہے تے اس نے نال نال اللہ تبارک و تعالی دے محبوب نی عظمت بھی ثابت ہونے کی. کیا بات ہے. اور کس طرح تفسیر خازن اس آیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ منافقین خدا کو دھوکہ کس طرح دے سکتے، یعنی منافقین اللہ تعالیٰ کی کس طرح دھوکہ دیں گے. اللہ تعالیٰ کی تو دھوکہ کوئی دے نہیں سکنا. فرمایا تو جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اپنی ذات ذکر کی تھی اور اس نے مراد اپنے محبوب کی ذات کیا بات. کس طرح؟ گویا کہ منافقین اے اللہ نے محبوب کی دھوکہ دینے اور اللہ نے محبوب کی دھوکہ دینا گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی دھوکہ دینا. اس طرح اس نے ایک اور جگہ تفسیر مدارک اس آیت کے بارے فرمایا گیا کہ اے آیت یخادعون اللہ والذین آمنوا، اے آیت ان آیات نہیں طرح ہے کہ جنہیں وچ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نے افعال نہیں نسبت اپنی طرف کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب وہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، فرمایا وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر. اور ادھر تک کہ بظاہر اس واقعے وچ صحابہ اکرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی. بیعت عقبہ جڑا واقعہ مشہور ہے پورا، اس واقعے صحابہ اکرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب انہاں صحابہ اکرام تساں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، لیکن گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں بیعت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھ انہوں نے ہاتھ پر ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا محبوب آپ نے جو کنکر پھینکے وہ آپ نے نہ پھینکے بلکہ آپ کے رب نے پھینکے. اللہ یعنی اس آیت وچ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب کافروں کی طرف مٹی اور کنکر سٹے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب وہ آپ نے نہیں آپ کے رب نے فرمایا. اسی طرح گویا کہ یہاں پر منافقین کا ذکر ہے، ایتھے منافقین کا ذکر کیا گیا، لیکن مراد رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات ایتھے ذکر کر کے اپنے محبوب کی ذات مبارک. اللہ 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 اللہ. میرے بیچے پیارے اسلام بھائی، واقعی یہ وہی بات ہے کہ ایمان کی نظر ہو. بظاہر تو اس آیت میں منافقین کا تذکرہ ہے جو رب کو دھوکہ دیتے ہیں، رب کو فریب دیتے ہیں. اس طرح کا کس طرح فرمایا یہ منافقین اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور انہیں فریب دیتے ہیں مگر اپنی جانوں کو اور یہ سمجھتے نہیں، لیکن یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اب یہاں کہاں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان؟ مگر کیا خوبصورت بات تھی کہ رب کو دھوکہ کون دے سکتا ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو
धोखा देने की कोशिश करना गोया परवरदिगार को धोखा देने की कोशिश करना है। ये वो बहुत सारी मिसालें भी मुबल्लिग दावत इस्लामी ने बताई कि कई जगह पर इस तरह जिक्र हुआ कि जो बज़ाहिर तो फेल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था, बज़ाहिर तो वो मामला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में ये रब के साथ अपने नाम के साथ इस काम को इरशाद फरमाया। सुबहान अल्लाह। तो ये है मेरे आका की शान कि कुरान पाक में जा बजा नाते पाक के मुस्तफ़ा बयान की गई है। आपकी कॉल्स भी हम सिलसिले में शामिल करेंगे और इंशाअल्लाह आपके तासुरात भी सिलसिले में शामिल करेंगे। मुख्तलिफ हमारे साथ नातख़्वां भी हैं, कारी साहिबान भी हैं, हमें और नातख़्वां भी ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह। जी, मुबल्लिग दावत इस्लामी मौजूद हैं। आज एक और आयत भी हमें सुनाइए और देखें कितना खूबसूरत माहौल है। तिलावत कुरान हो रही है, तर्जमा हो रहा है, उसकी तफसीर बयान हो रही है और इन तमाम चीज़ों के ज़रिए शान मुस्तफ़ा बयान हो रही है। सुभान अल्लाह। बरकतों का यकीनन नुज़ूल हो रहा होगा। जी हुज़ूर, इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के हाई साहब ने इरशाद फरमाया है कि रब ताला दा पूरा कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी शान च, बल्कि एक कुरान पाक दी आयत, बल्कि एक हर्फ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान च। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक च इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। यानी अगर तुमको ऐ काफिरों कुछ शक हो इस किताब में जो हमने अपने बंदे खास पर उतारी, तो तुम इसकी तरह एक सूरत तो ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को बुला लो। हुण इस आयत ते थोड़ा गौर फरमाओ कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई है कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिले कुरान पाक दी आयत जिले आप बयान फरमाने हैं, तो काफिर लोग आखने लगे कि ये तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद घरू कुरान बना के आने, ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अपना कलाम है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आय करीमा नाजिल फरमा के इरशाद फरमाया कि ऐ काफिरो अगर तुहानू इस चीज़ शक है कि ये जेरा कुरान जेरा कलाम मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओ बयान फरमाने, अगर ये उन्होंने अपना कलाम है तो तुसा भी तो इंसान हो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर खुद एक कलाम बनाने तो फिर तुसा भी तो इंसान हो, तुसा भी तो कोई बना के कहना हो। हुण इस आयत दे विच दो तरह की चीज़ है। एक तो यह है कि रब ताला दे कुरान या कोई कुरान कोई नहीं, कोई कलाम कोई नहीं, कि अगर तुम्हारी जितनी हिम्मत है और तुसा कलाम बना सकते हो तो इसकी मिसल कोई एक सूरत ही घेना हो। अच्छा, दूसरी तरफ देखो इससे आयत दे विच नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नात मुबारक भी है, सरकार दी शान भी है। वो किस तरह? उसकी सूरत यह है कि गोया के रब ताला इरशाद फरमाया कि ऐ काफिरो तुसा कोई मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी तो कोई घिन के आओ, कोई मेरे महबूब दी मिसल तो कोई घिन के आओ कि कोई होर होवे ऐसा कि जिस दी ऐसी जबान होवे जिस ते मैं अपना कुरान जारी किया, कोई ऐसा शख्स गिन के आओ। तो गोया कि पूरी कायनात अगर तुसा घूमो और फिरो लेकिन मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिया कोई तलाश न कर सकसो। ता वो एक बड़ी प्यारी गल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अपना कुरान देता। जिस तरह के कुरान पाक के इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशयतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो तुम देखते कि ये अल्लाह की खौफ व खशियत की वजह से पाश पाश हो जाते। हुण तुसां गौर करो कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हस्ती ओ हस्ती हिन कि जिंदे कल्ब अनवर दे उत्ते रब ताला कुरान पाक उतारा और फिर इरशाद क्या फरमाया? फरमाया ए कि अगर एक कुरान पहाड़ां ते नाजिल होंदा तो पहाड़ पाश पाश हो वेंदे, लेकिन आखिर कोई ऐसी हस्ती तहाई ना कि जिंदे कल्ब दे उत्ते रब ताला अपना कुरान उतारा, रब ताला अपना कलाम उतारा। तब पता चला कि दुनिया दे पहाड़ जिस कलाम नू निन बर्दाश्त कर सकते वो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कल्ब अनवर है कि जिसने रब ताला दे कलाम नू बर्दाश्त भी किया। और मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ये फैज़ है कि आज असां जिस वक्त नमाज पढ़ते हैं रब ताला दे कलाम पढ़ते हैं, जिस वक्त असां रब ताला दे कुरान नू सामने रख के रब ताला दे कुरान दी तिलावत करें
کتنا لطف آندا ہے کہ بندہ ہو کے اپنے رب نال کلام کریں. واہ 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 سبحان اللہ. یہ اس آیت کے تحت بہت پیارے پیارے مدنی پھول کتابوں میں لکھے ہیں. مزید بھی کچھ عرض کروں گا، اور چونکہ کئی ایسے اسلام میں ہوں گے جو یہ زبان نہ سمجھتے ہوں تو کچھ ٹرانسلیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے، مگر ہم الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی حاجی محمد امین اتاری مدد اللہ العالی ساؤتھ کوریا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. ایسا پہلے تو یہ بتائیں اس وقت ساؤتھ کوریا میں ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 2:45 بج رہے ہیں. اللہ 2:45 بج رہے ہیں. اچھا ابھی بھی آپ سلسلے میں شامل ہیں. کیسے ہیں آئے صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں الحمدللہ. اصل میں آپ کا جو سلسلہ جب کا پرومو تو کافی دنوں سے دیکھ رہے تھے. کل آپ سلسلہ تھا، پھر اس وہاں سے آج جب ہم نے جوائن کیا مدنی چینل تو آپ کا سلسلہ آ رہا تھا. تو پہلے تو یہ بہت مبارکباد. جزاک اللہ. ماشاء اللہ مختلف زبانوں کا رنگ نظر آیا. ماشاء اللہ بہار مبلغین کی جو انداز ہے جس میں مختلف زبانیں ہم سن رہے ہیں، اور مقامی زبانوں کے علاوہ آپ نے ہمیں خواہش کا اظہار کیا کہ یہاں کی مقامی زبانوں کا ہو. تو آج بس یہ سلسلہ دیکھ کر یہی ذہن بنائے کہ یہ بھی دن آئیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو ہمارے یہاں کی مقامی زبان میں بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سوالات اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مدنی پھول بالکل انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے. تو سب سے پہلے تو مبارکباد. جزاک اللہ. اور یہ یہاں پر ساؤتھ کوریا میں بھی کیونکہ پاکستان کے یا مختلف ممالک کے بھی اردو اسپیکنگ اور مختلف زبانوں کے لوگ ہوتے ہیں، تو یوں یہ سلسلہ جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ یقیناً بہت پذیرائی حاصل کرے گا. اور کہ ہمارا مقصد نیکی کی دعوت عام کرنا ہے، تو یوں یہ مختلف انداز سے جو ہے نیکی کی دعوت عام کرنے کا یہ زبردست کاوش ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو نظر بد سے بچائیں. آمین آمین. اور آخرت کی اس میں ایک عرض یہ تھی کہ ماشاءاللہ ساؤتھ کوریا کے لیے بھی ایسا دعا کیجیے گا کہ ہمیں کورین مبلغ مل جائے تو ہم آپ کے ساتھ بٹھا دیں گے اس کو. بالکل. ہم تو چاہتے تھے کہ آج ہمیں کورین زبان میں آپ کچھ مدنی پھول دیتے وہاں سے، تو انشاءاللہ ان قریب آپ ہمیں کورین زبان میں مدنی گلدستے دیجیے گا. چلے اب لگے تو آپ ہمارے ساتھ آ ہی گئے ہیں تو آپ میمنی زبان بولتے ہیں تو کی میمنی زبان میں ایسا بسا کہ قرآن پاک جا فضائل کی بیان کرو نا کہ قرآن پاک ماشاءاللہ یہ بھی نارمیا کہ آئیں جو بہت ودارے معمول رہیو ہے. حاجی امین ماشاءاللہ ہماری وہ رکن شورا وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مدنی حلقے میں اپنی مسجد میں انہوں نے اور ان کے ماشاءاللہ کئی اسلام نے مل کر کئی بار قرآن پاک جو وہ ختم کیا. 3 آیات کی جو تلاوت والا معمول تھا. تو ایسا ہمیں ترغیب دیں ماشاءاللہ. کل کا سلسلہ بھی اور آج بھی ہم نے جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے کچھ شان مصطفیٰ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے کیا کوشش کی ہے جو علماء نے لکھی اس کو بیان کر رہے ہیں. تو کچھ قرآن پاک کے حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول میمنی زبان اگر ہیں آئی صاحب ہمارے ساتھ تو. الحمدللہ امیر علیہ سنت جو عطا کی زندگی گزارن لے 72 مدنی انعامات جو عطا کریا ہیں تو خاص کر ان میں جو نوافل ادا کریں گی جو ترغیب کرتے دنیا باپا کہ تہجد بھی پڑھ لیں، اشراق چاہت بھی پڑھ لیں، اوابین بھی پڑھ لیں ماشاءاللہ. تو فجر کی نماز میں عموماً پانی مسجد میں حاضری بہت اوچھی تھی. تو اپنی ترغیب بھی ہے کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اللہ جو ذکر کرے، وہ پچی سورج جڑے طلوع کی نے بلند کی نے وہ رکعت اشراق کی نماز ادا کرے تو ان کے حج نے عمرے جو ثواب. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقے جو سلسلہ ہے یہ حاجی عبدالحبیب الحمدللہ ادابی ساؤتھ کوریا میں بھی ان کے ترتیب بنایا. تو ماشاء اللہ اسلامی بھائی وہ ودھارے جو مطلب پکڑی ہوئے روحانیت میں ماشاء اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. مفتی قاسم صاحب کے آئی جو صراط الجنان جو پاکی دنیا ہے کیا بات یہ تو اور آسان کنز الایمان شریف میں کنز العرفان شریف جو لکھیا ہے ان حوالے سے جڑے ایسا جو مطالعہ خاص کر میں کریا ہیں انہیں جو موضوعات جو گنیا ہے مفتی صاحب جن انداز سے تو ماشاء اللہ سوچتے کہ دعوت اسلامی جو مدنی انداز بچی ان انداز میں بچی کی صحیح تفسیر جو بیان تو حقیقت ہے کہ بہت ہی سعادت ہے کہ مسلمان قرآن کی تعلیم حاصل کرن قرآن کے سمجھن جڑے نگران شورا پاک کے بارہا ترغیب دیران تھا کہ پا مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ کتنی جگہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو تو پانچ رب عز و جل پانچے کرو بیان کریے پانچے نہ خبر پا معلومات نہ کرنا پا ان کے کلے سنون نہ تھا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اگر وابستہ تھیر نہ
पोते जी मस्जिद में ई मदनी हल्के जी तरकीब बनाना तो कुरान की तिलावत जी सादत मिलनी, तर्जुमो सुनन में मिलनो, तफसीर जो बयान थीनो, इंशाल्लाह उससे अल्हम्दुलिल्लाह इल्म में भी इजाफो होने पछी तरगीब मिले थी अमल जी। वाह। तो कुरान पाक सही मखारिज सिखन ने मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत दिया और दावत दिया तो मदनी चैनल के नाजरीन के कि ये कुरान पाक सिखन पछी कुरान पाक की तिलावत जो शौक हासिल करन ले निगरानी शुरा जो बहुत खूबसूरत बयान है और रोने वाले को जन्नत मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा दी पहला असांजो हिकिड़ो सफ़र हो, बस में इस्लामी भाई सफ़र करी रहा हुआ तो निगरानी शुरा जो बयान असां अल्हम्दुलिल्लाह बस में पूरो नारिया ये बयान सुनिया ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सारी फिकी बनी। तो बहरहाल अल्लाह ताला पाक के कुरान पाक पढ़न की भी अमल करन की भी तौफीक अता करे, खादिम कुरान बनाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेमनी ज़बान में भी चलें, बहुत सारे आशिकान रसूल की दिल जोई होगी। हमारे रुकन शूरा ने बड़ी प्यारे बदरी फूल अता फरमाए कि फजर के बाद इशराक चाश तक इबादत में मसरूफ़ रहा जाए। इशराक चाश के नवाफिल पढ़ने वालों को सुबहान अल्लाह हज और उम्रे का सवाब, और फिर इस वक्त में अगर कुरान पाक की तिलावत, और अब बड़ा आसान हो गया मदनी हल्का लगाना दावत इस्लामी वालों के लिए कि मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती कासिम साहब ने हमें बड़ी प्यारी जो है वो जो तफसीर कुरान सिरातुल जिनान अता फरमा दी। तो अब तफसीर पढ़ना भी और आसान ईजी हो गया और उसमें बहुत सारे मदनी फूल भी आपने अता फरमाए। साहब बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके इस सफ़र को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह सलाम क्या है सब कबूल कर जा। अलैका वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह हमारे रुकन शूरा कई मुल्कों के सफ़र पर हैं। गालिबन पहले आप श्रीलंका कोलंबो तशरीफ़ ले गए, उसके बाद आप हांगकॉन्ग गए, फिर चाइना तशरीफ़ ले गए, अब इस वक्त साउथ कोरिया में हैं। सारी दुनिया में मुबल्लिगीन दावत इस्लामी सफ़र पर हैं। हम दुआ भी करते हैं कि जो मुबल्लिगीन दावत इस्लामी इस वक्त दुनिया भर में मौजूद हैं, सफ़र पे हैं, बिलखुसूस वक्फ़े मदीना हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और उनको खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत मौजू हमारा चल रहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम है कुरान की तारीफ, चैलेंज कुरान का है कि इस जैसी कोई एक सूरत ले आओ। लेकिन अगर वही बात है ना कि इश्क की नज़र से देखा जाए तो ये चैलेंज क्या है कि ज़रा देखो तो सही, ये अता किसको किया गया है। मेरे महबूब को एक ऐसी अता की गई, इसको आज़मुल मौजज़ात भी कहा जाता है। ये कुरान पाक का मौजज़ा है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों के, अब भी हमारे दरमियान मौजूद है और इसमें कोई तहरीफ, कोई तब्दीली नहीं कर सकता। बल्कि दुनिया में अगर कोई किताब हो ना, आप एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, 4 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आप कहेंगे बहुत पढ़ लिया भाई, बोर हो जाऊंगा अब मैं। लेकिन ये कुरान पाक का मौजज़ा है, समझ न भी आए 1000 बार पढ़ें, पढ़ते चले जाएं, दिल में एक नई चाशनी, एक नया सुरूर, आंखें नम हो जाएं। अच्छा पढ़ने वाला मिल जाए तो जी चाहता है खामोशी ना हो और लोग रोना शुरू कर देते हैं, हालांकि कुरान समझ नहीं आ रहा होता। 5-6 साल का बच्चा पूरे कुरान पाक को याद कर लेता है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये कुरान पाक का वो एजाज है और नबी पाक अलैहिस्सलाम को रब ने एक ऐसी अता फरमाई है। और यहाँ बड़ी खूबसूरत बात ये उलमा ने लिखी कि कुछ चीज़ों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि ये इंसान की बनाई हुई है। मिसाल के तौर पे जुगनू है, चूंटी है, बड़े छोटे जानवर हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भाई ये इंसान ने बनाया है। हालांकि बड़े बड़े जहाज, जुगनू छोटा सा, चूंटी छोटी सी, जहाज बहुत बड़ा, रेलगाड़ी बहुत बड़ी, ये कोई नहीं कहता कि जुगनू किसी इंसान ने बनाया, चूंटी किसी इंसान ने बनाई, जहाज कहता है इंसान ने बनाया, ट्रेन कहता है इंसान ने बनाई। वजह क्या है? क्योंकि इसके कारखाने मौजूद हैं, इनको पता है कहां से बन के आ रहा है, मगर इन चीजों की कोई कारखाना नहीं है, तो ये इंसान ने नहीं बनाया। मगर यहां ये एतराज पैदा हुआ था कि ये इंसान का बनाया हुआ कलाम तो नहीं, मादअल्लाह उनका ये कहना था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये प्रोड्यूस किया है। मगर क्या खूबसूरत चैलेंज, वो कल वाली बात ही कि एतराज प्यारे आका पर होता था, जवाब रब की तरफ से आता है। ये कितनी अपनाइयत वाली बात है। महबूब ने जवाब ना दिया, रब अज़्ज़ा वजल ने कुरान मजीद में जवाब दिया कि कोई एक ऐसी सूरत ला के दिखा दो। और यहां इसके तहत फिर जो चैलेंज है कि सारे अल्लाह के सिवा सबको जमा कर लो, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मगर कुरान पाक का जो मिसल है मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाई वो ना ला सकी। और यहां एक और बात, कुरान पाक की तारीफ तो हो रही है, मगर गौर करने पे मालूम होता है इसमें कुरान की भी तारीफ है, साहिब कुरान की भी तारीफ है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम मखलूक में किसी के शागिर्द नहीं हैं, बल्कि उस्ताजुल कुल होकर तशरीफ लाए, बिला वास्ता परवरदिगार आलम से सीखा और अल्लाह तबारक व तआला से सीखकर मेरे मीठे और प्यारे इस्लाम हमें अता फरमाया। क्योंकि ये तो मशहूर है कि जो जितना बड़ा टीचर होगा उसके शागिर्द भी वैसे ही क्वालिफाइड होंगे, मगर जिसने रब से पढ़ा होगा, रब की अताएं होंगी, वो उसके सामने कौन कंपैरिजन में आ सकता है। तो बज़ाहिर इस आयत में
چیلنج ضرور ہے، قرآن کے اعجاز کو بیان کیا گیا ہے، لیکن بظاہر اس کے بعد اس میں اصل بات یہ ہے کہ محبوب کی شان بھی بیان کی اعلیٰ گئی۔ حضرت کا ایک شعر یاد آیا، جی اگر سبحان وہ اللہ، طرز میں پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، کیا ایسا بات، امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم۔ چلیں ہمارے یہ والے نعت خواہ سنائیں گے۔ اللہ اللہ، آپ نے بھی ایسا شعر حضرت پکڑا ہے کہ نعت خوانوں کو بھی جو ہے نا، اب پہلے اس کا ترجمہ تو اس کا معنی بھی بتا دیں۔ جی وہ پڑھتے ہیں، جب پڑھیں گے پھر بتائیں گے۔ ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ قرآن پاک نے چونکہ ارشاد فرمایا نا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس آیہ کریمہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو وہ جو ہے نا پڑھایا ہے۔ اچھا پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کو پڑھانے والا خود خالق کائنات ہو، تو اب اس کو دنیا کے کسی استاد کی کیا ضرورت ہے؟ واہ، اچھا پھر یہ بھی مفہوم بتایا کہ امی کا حقیقی مفہوم کیا ہے، کہ امی کا کہ نبی کریم علیہ السلام نہیں پڑھے، لیکن کہاں نہیں پڑھے؟ اس دنیا میں نہیں پڑھے۔ ایک شاعر ہے، اس نے بڑی پیاری بات لکھی، اس نے کہا کہ گئے نہ ایک دن سکول لیکن جہاں کو سب کچھ پڑھا گئے ہیں، کسی سے پڑھتے تو کیسے پڑھتے، خدا سے آخر پڑھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے پیارے اسلام میں کتنی خوبصورت باتیں قرآن مجید میں، اور اس میں ایک اور بڑی پیاری بات جو صراط الجنان کی بات ہوئی، تو بڑا پیارا صراط الجنان کے اندر ایک ماشاءاللہ حوالہ موجود ہے کہ صراط الجنان میں لکھتے ہیں کہ الا عبدنا، اس آیت میں ہی اپنے خاص بندے پر، اس کا ترجمہ ہے اپنے خاص بندے پر، تو اس آیت میں خاص بندے سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہے۔ گویا بات قرآن کی ہو رہی ہے مگر نازل کیا اپنے خاص بندے پر، تو خاص بندے کی بات کر کے نبی پاک علیہ السلام کی شان کس پیارے انداز میں بیان کی۔ ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں مختلف سیگمنٹس کے ساتھ ساتھ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ایک بار پھر افریقہ کے ملک سے ہمارے نگران شورا ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہیں۔ مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آئی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟